اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قل آپ کہہ دیں أنبئكم کیا میں تمہیں بتاؤں بخیر من ذالکم اس سے بہتر چیز کے بارے میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور پاک بیویاں ہیں, اور اللہ کی طرف سے عظیم خوشنودی ہے, اور اللہ تعالی بندوں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. یہ ہے آیت نمبر 15 کا ترجمہ. قل یہ فعل امر ہے, آپ کہہ دیں. اس کی جمع ہوتی ہے قولو, تم سب کہہ دو, لیکن یہ واحد ہے قل آپ کہہ دیں. مخاطب کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اُنبئکم یہاں پہ پہلے حمزہ آیا ہے, وہ استفہام کے لیے ہے کیا. اس کے بعد ہے انبئو, یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے, میں خبر دوں کم تمہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبئکم, یہ 3 الفاظ ہو گئے. حمزہ جس کا مطلب ہے کیا, اور اس کے بعد ہے انبئو میں خبر دوں, اس کے بعد کم تمہیں. تو آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم اس سے بہتر چیز کے بارے میں. خیر کا معنی کیا؟ بہتر. من ذالکم, ذالکم یہ اس میں اشارہ ہے. اصل میں جو اشارہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذا, اور وہ ہے واحد کے لیے. اور لام جو ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ اس میں اشارہ قریب والا نہیں بلکہ دور والا ہے. اور کم جو ہے یہ ان لوگوں کے اعتبار سے ہوتا ہے جن سے کلام کرنے والا کلام کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور لوگ زیادہ ہیں, اس لیے لفظ کیا آیا کم, مخاطب زیادہ ہیں. تو معنی کیا ہوگا کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر چیز کے بارے میں. ذالکم ذا جو اشارہ ہے وہ کس طرف ہے؟ انہی 7 چیزوں کی طرف جو پہلے ذکر ہوئی ہیں. للذین ان لوگوں کے لیے, یہ اصل میں کیا ہے؟ لام جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے, کے واسطے, اور پھر ہے الذین, دونوں کو ملا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے. اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا, فعل ماضی ہے جمع کے لیے. تقوی اختیار کیا, ڈر گئے. عند ربہم ان کے رب کے پاس, عند کا معنی کیا ہے؟ پاس. ربہم ان کا رب. رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق کو, مالک کو, رازق کو, ہر طرح کے امور کی تدبیر کرنے والے کو. جناتن, جنتن کی جمع ہے, جنتن باغ, اور جناتن کئی باغ, ان کے لیے کئی باغ ہیں. تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. تجری فعل مضارع ہے, اور یہ واحد مؤنث کے لیے ہے. بہتی ہیں, بہتی ہوں گی. من تحتہا ان کے نیچے سے. کن کے نیچے سے؟ ان باغات کے نیچے سے. تحت کا معنی کیا؟ نیچے. الانہار نہریں. خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. فیہا ان نہروں میں. یہ بھی 2 لفظ ہیں, فی اور ہا. ہا سے مراد یہ باغات, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. فیہا ان باغات میں. وَأَزْوَاجٌ اور بیویاں ہوں گی. زوج کی جمع ہے, بیویاں ہوں گی. مطہرۃ پاک. وَرِضْوَان واو کا معنی, اور رضوان کا معنی کیا ہے؟ خوشنودی. اور اس کے اوپر تنوین آئی ہے, اس کا معنی کیا جا رہا ہے عظیم. عظیم خوشنودی, بڑی خوشنودی. من اللہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. واللہ اللہ تعالی بصیر
خوب دیکھنے والا ہے، بالعبادی بندوں کو، با الگ ہے جس کا معنی ہم کر رہے ہیں کو، اور العباد کی لفظ الگ ہے. تو العباد عبد کی جمع ہے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے کو. العباد بندوں کو، یہ کہ تمام بندوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت اس آیت کے آغاز میں مخاطب کر رہے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اللہ آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپس میں ایک تعلق یہ ہے کہ اللہ آرڈر دینے والا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آرڈر کو ماننے والے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام تر شان اور مقام کے باوجود اللہ کے ایک بندے ہیں جن پہ اللہ کا آرڈر چلتا ہے، اور آپ اللہ کے آرڈر کے ماننے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ پورا قرآن اللہ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں. لیکن کہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اہم بات ہے، جس اہم بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ کہتے ہیں یہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں. تو قل آپ کہہ دیں، اُنَبِّئُکُم کیا میں تمہیں خبر دوں. یہ کیا میں تمہیں خبر دوں، یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ شوق پیدا کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ اللہ رب العزت یہ سوال کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ بھی لوگوں سے سوال کریں کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں. یہ انداز اختیار کیا گیا تاکہ لوگ رغبت رکھیں اس چیز میں جو ان سے بہتر ہے، تاکہ لوگ متوجہ ہوں اس چیز کی جانب جو ان 7 چیزوں سے بہتر ہے. اور یہاں پہ لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ انبئو، یہ نبا سے ہے. انبئو کی جگہ پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اخبرو، میں خبر دوں. لیکن یہاں پہ وہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ استعمال کیا گیا انبئو، اور یہ نبا سے ہے. نبا خبر کو کہتے ہیں لیکن عام خبر کو نہیں، اہم خبر کو. تو مطلب کیا ہوا؟ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک اہم خبر. بخیر من ذالکم، تو کیا میں تمہیں بتاؤں اس چیز سے بہتر کے بارے میں. اس چیز سے، اس میں اشارہ واحد کے لیے آیا ہے جبکہ چیزیں تو 7 ہیں. مراد یہ کہ بخیر من ذالکم المذکور، یہ چیز جو ذکر کی گئی ہے، یہ جو ذکر ہوا ہے، اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں. اس کے بعد جواب ہے. پہلے سوال کیا گیا تاکہ لوگ رغبت رکھیں، لوگ دھیان سے سنیں، لوگ توجہ سے سنیں. اس کے بعد جواب دیا گیا للذین اتقوا عند ربهم جنات، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس باغات ہیں، جنتیں ہوں گی. تقوی اختیار کیا، تقوی سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا. اور اللہ رب العزت سے ڈرنا کیسے ہوگا؟ کہ انسان اللہ کے آرڈرز کی تعمیل کرے، اللہ کا ہر آرڈر مانے، اور جس جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا، اس سے دور رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متقی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرہیزگار ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں. اور یہاں پہ یہ چیز بھی نوٹ کریں کہ للذین پہلے آیا ہے، جنات بعد میں آیا ہے. اس سے حصر کا فائدہ ملتا ہے، یعنی کہ انہی کے لیے جنتیں ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. ان لوگوں کے لیے ہی جنہوں نے اپنے رب کے ہاں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں. ان کے رب کے ہاں. اس میں بھی ایک خوشخبری ہے کہ جو تقوی اختیار کریں، دنیا میں اللہ کی اطاعت کریں، نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنت ہے. اس کے پتہ چلا کہ یہ جنت رب کے قریب ہوگی، رب کے پاس ہوگی. اور کیا کہا گیا؟ ان کا رب. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں، لیکن اس میں ایک محبت ہے، ایک اپنائیت ہے. چونکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی اطاعت کی،
اللہ کے آرڈرز مانیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے دور رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی نسبت ان کی طرف کر لیں کہ میں ان کا رب ہوں۔ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے ہاں جنات، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو جنات جمع کا لفظ آیا ہے کیونکہ طرح طرح کے باغات ہوں گے اور کئی ایک ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت میں طرح طرح کی نہریں ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ نے 4 طرح کی نہروں کا تذکرہ کیا ہے: دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں اور شہد کی نہریں۔ تو یہ وہ نہریں ہیں جنت میں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا، یہ تقوی اختیار کرنے والے ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ ایک اور نعمت کہ ایک تو آپ کو یہ باغات ملے، شاندار قسم کے محلات ملے، اور ایک یہ کہ یہ عارضی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اور پچھلی آیت میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا وہ عارضی تھیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی وہ بھی عارضی اور ان کا یہ ساز و سامان بھی عارضی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے باغات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور وہاں پہ کوئی موت نہیں آئے گی۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ باغات کے ساتھ ساتھ ایک نعمت اور ملے گی، وہ کیا ہے؟ بیویاں، یعنی کہ عورتوں کو خامد ملیں گے اور مردوں کو بیویاں ملیں گی، اور بیویاں 2 طرح کی، حوروں میں سے بھی اور دنیاوی بیوی بھی اگر وہ جنت میں پہنچی ہے تو وہ بھی ملے گی۔ اور یہ بیویاں دنیاوی بیویوں سے کہیں بہتر، کیوں؟ کیونکہ مطہرہ، ہر طرح کی گندگی سے پاک۔ مثال کے طور پہ حیض کی گندگی سے پاک، پیشاب کی گندگی سے پاک، پخانہ کی گندگی سے پاک، ناک سے نکلنے والی رطوبت کی گندگی سے پاک، بلغم کی گندگی سے پاک، کانوں سے نکلنے والی میل کی گندگی سے پاک، بدبودار پسینے کی گندگی سے پاک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مانوی گندگی ہوتی ہے، اخلاقی گندگی ہوتی ہے، اس سے بھی پاک، حسد سے، کینے سے، بغض سے، بد اخلاقی سے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور تو پہلی نعمت کیا بتائی گئی تھی؟ متقین کے لیے ان کے رب کے پاس جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دوسرے نمبر پہ پاک بیویاں، تیسرے نمبر پہ عظیم خوشنودی اللہ کی طرف سے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 72 میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی خوشنودی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں پہ یہ 3 نعمتیں ذکر کی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی نعمت ہم سب جانتے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے انہیں اللہ رب العزت اپنے چہرے کے دیدار کا موقع بھی دیں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال سر انجام دیے، جنت بھی ہوگی اور جنت کے علاوہ بھی کچھ ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بخوبی دیکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ نگاہ رکھنے والے ہیں، ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کے بارے میں مکمل طور پہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو دیکھ رہے ہیں، مومنوں کو بھی، کافروں کو بھی، جو دنیا چاہتے ہیں ان کو بھی، جو آخرت چاہتے ہیں ان کو بھی، جو متقین ہیں، تقوی اختیار کیا ہے اور ان کو جنت ملے گی، اللہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو پچھلی ذکر کردہ 7 چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے رب کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں خوشخبری بھی ہے اور اس میں وارننگ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اب اگر آپ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو ان نیک اعمال پہ، اس تقوی پہ عظیم اجر و ثواب دیں گے، اور اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ گناہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے وارننگ ہے کہ آپ پھر اللہ
کی گرفت سے بچنے والے نہیں ہیں.